انہیں جس ایوارڈ سے نوازا گیا وہ اس کے حقدار تھے۔ یہ اصل میں اعزاز ان کے لیے نہیں ہے، حکومت کے لیے ہے کہ ان لوگوں نے اس ایوارڈ کو قبول کیا، وصول کیا۔ حکومت کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کا فیصلہ کیا ہوگا تو بہت سارے عوامل اس کے مد نظر ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ قوم تقسیم ہے، افغانستان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، معاشی حالت ابتر ہے، لیکن جو سب سے اہم بات میرے نقطۂ نظر سے ہوگی وہ یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا، آج میڈیا کا دور ہے، دنیا بھر میں میڈیا نیریٹو بناتا ہے، قوموں کو جنگیں جتواتا ہے۔ تو پاکستان کا میڈیا خواہ الیکٹرانک ہو، پرنٹ ہو، سوشل ہو، حکومت سے بدگماں ہے، حکومت سے ناراض ہے، یا کہنا یہ چاہیے کہ حکومت اور حکومت کے ادارے میڈیا سے بدگمان ہیں۔ میڈیا کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حب الوطنی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، چونکہ حکومت کی ہاں نہیں ملاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر حب الوطنی کا ٹیگ چسپاں نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ شامی صاحب، سلیم بخاری صاحب، جناب سلمان غنی صاحب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب بھی ہمیں آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، اشروں سے جب بھی کسی آپ محفل میں، سرکاری محفل میں بیٹھیں تو ہمیں مثال دی جاتی تھی کہ دیکھیں جی میڈیا تو انڈیا کا ہے، کیا حب الوطنی ہے، حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، حکومت کا حب الوطنی پر مبنی نیریٹو پیش کرتا ہے۔ آپ کیا لوگ ہیں، ہر وقت کیڑے نکالتے رہتے ہیں، ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں۔ تو آج اس بحران کے موقع پر، جارحیت کے موقع پر، انڈیا کے محب وطن میڈیا کا جو رنگ و روپ سامنے آیا، اس پر میں ان لوگوں سے جو گن گایا کرتے تھے بھارت کے میڈیا کی حب الوطنی کا، صرف اتنا پوچھ سکتا ہوں، گن آرام ہے یہی میڈیا پاکستان میں چاہتے ہیں جو جھوٹ بولے، جو غلط بیان کرے، جو یہ کہے کہ لاہور کی بندرگاہ پر قبضہ ہو گیا ہے، کرا دے، جو وزیر اعظم کو گرفتار کرا دے، ایسا جھوٹ جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو۔ اگر یہ حب الوطنی ہے کسی میڈیا کی تو پاکستان کا میڈیا، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ایسی حب الوطنی سے باز آیا۔ پاکستان کا میڈیا بدترین حالات میں بھی، کمزور ترین حالات میں بھی، مشکلات میں بھی اتنا جھوٹ نہ بولا ہے، نہ بولے گا، نہ بول سکتا ہے۔ آج ہم حکمرانوں سے یہ کہہ سکتے ہیں، یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا ہمیشہ ذمہ دار میڈیا تھا، آج بھی ذمہ دار میڈیا ہے، اور آئندہ بھی ذمہ دار میڈیا ہوگا، کیونکہ حب الوطنی کا جو پیمانہ عالمی طور پر تسلیم شدہ ہے، یہ میڈیا اس سے آشنا ہے کہ سچ کو سچ کہو، اس میں جھوٹ کی ملاوٹ کرو۔ کمزوریاں ہم میں بھی ہیں، ہم میں بھی کالی بھیڑیں ہیں، جس طرح سیاستدانوں میں ہیں، جس طرح حکومتی اداروں میں ہیں، ہم میں بھی ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی میڈیا سچ کو سچ بولتا ہے، سچ کا پرچار کرتا ہے، اور جہاں بھی حکومت کی کوئی کمزوری اس کے سامنے آئے تو وہ حب الوطنی کے جذبے کے تحت اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک واجب ادا کرنا میڈیا کی بنیادی ذمہ داری ہے، وہ بات کہتا ہے جو کسی وقت حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے، صاحب اس کی گواہی دیں گے کہ جب وہی حکمران اپوزیشن تو وہ اسی میڈیا کے حب الوطنی کی، ذمہ داری کی، حق گوئی کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، جمہوریت کے لیے آپ کی خدمات، ملک کے لیے آپ کی خدمات، آزادی صحافت کے لیے آپ کی خدمات قابل قدر ہیں، قابل تعریف ہیں۔
تو اس موقع پر بھی پاکستان کے میڈیا نے جو کردار ادا کیا وہ نہ ماضی سے مختلف تھا، نہ اس کے اپنے جو ضابطۂ اخلاق ہے نہ اس سے مختلف تھا، اور نہ ہی اس کے ضمیر اور اس کی سوچ سے مختلف تھا۔ پاکستان کے میڈیا نے حب الوطنی کا یہ کردار اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھایا، اور اس سے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے مختلف طبقات کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ چند دن پہلے ملک صاحب سے ایک ملاقات تھی، وہاں بھی ہم نے یہ بات کی، میں یہ گزارش کروں گا اور آپ احباب اس کی تائید کریں گے کہ جو کالے قوانین گزشتہ کچھ عرصے میں نافذ کیے گئے ہیں، براہ کرم پاکستان کے میڈیا پر اعتماد کرتے ہوئے وہ کالے قوانین ختم کریں، وہ مرئی اور غیر مرئی پابندیاں ختم کریں، پاکستان کے میڈیا پر اعتماد کریں۔ پاکستان کا میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہو مرحلے پر، جب وطن کو اس میڈیا کی ضرورت ہوگی، جب قوم کو اس میڈیا کی ضرورت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سینئر صحافی دانشور صاحب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے